نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرات، گزشتہ دو درس میں قربانی کے فضائل اور احادیث اور کچھ ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی میں نے عرض کیے، تو آج انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ تمام مسائل عرض کر دیے جائیں جو ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو ان کو علم ہونا چاہیے۔ باقی کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جو مخصوص لوگوں کو مخصوص پیش آتی ہیں تو ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو کوئی خاص صورتحال پیش آئے تو پھر وہ علماء سے رجوع کرے، مجھے بھی پوچھ سکتا ہے، کسی عالم دین سے پوچھ سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور مخصوص ہیں۔ پہلی بات میں نے کل بھی عرض کی کہ نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، یہی جانور حالانکہ حلال جانور اس کے علاوہ بھی ہیں، اور اس میں میل اور فیمیل یعنی گائے بیل، بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، یہ سب کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح بکرے اور بکری اور بھیڑ اور دمبے سب کی قربانی جائز ہے۔ ان کا عمر وہ میں نے کل عرض کر دی تھی کہ بکری کم از کم 1 سال کی، بھیڑ بھی 1 سال کی، لیکن دمبا اگر موٹا تازہ ہے جو اگر 1 سال والوں میں ان کو چھوڑا جائے تو دور سے برابر نظر ہے تو اس دمبے کی قربانی جائز ہے، اگرچہ وہ سال سے کم ہو۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی سال سے کم جائز نہیں ہے۔ دان یا گائے تو 2 سال کے، اور اونٹ ہو تو 5 سال یا اس سے زائد، زائد جتنے مرضی ہو، زائد کے کوئی قید نہیں ہے، زائد ہونے چاہیے، اتنے کم از کم ہونے چاہیے، عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کی نیت اللہ کی رضا ہو اور سب صحیح العقیدہ لوگ ہوں۔ ان میں کوئی ایک انسان کی بھی، چونکہ جانور ایک ہے اور اس نے ذبح ہونا ہے 7 کی طرف سے، تو ایک ہی بغیر نیت ہوئی نا کہ گوشت ہم کھائیں گے یا کوئی اور نیت ہو تو بھائی پھر قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ پہلے تمام سے کہہ لیا جائے کہ بھائی نیت کر لو کہ ہم نے یہ جانور کو ذبح کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، بس اس کے علاوہ کوئی نیت نہ ہو۔ گوشت ملے نہ ملے، کھائیں نہ کھائیں، آپ کھائیں کسی کو دیں۔ اور گوشت کا مسئلہ بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں کہ جو دمبا جس میں شرکت نہیں ہے اس میں تو آسان ہے کہ بہترین طریقہ یہی ہے، اگرچہ جائز ہے کہ سب کا سب آپ خود کھا لیں، یہ بھی جائز ہے، سارے کا سارا آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں، یہ بھی جائز ہے، کچھ کھائیں کچھ لوگوں میں تقسیم کریں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہترین صورت یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریب غربا میں تقسیم کیا جائے، ایک رشتہ داروں پڑوسی میں تقسیم کیا جائے، اور ایک 2 صحباب کو اپنے گھر کے لیے رکھ لیا جائے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن گائے اور اونٹ کی قربانی اگر دینی ہے تو اس میں جو شرکت ہے وہ تو اگر ایک آدمی اپنے طرف سے دے تو پھر تو مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن اگر مختلف لوگ ہیں جو اس کے حصہ دار ہیں اور وہ گوشت لینا چاہتے ہیں تو اب ان کا گوشت آدمی اندازے کے ساتھ تقسیم نہیں کر سکتا۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اندازے یہ تقسیم کرتے ہیں، ڈیریاں لگا دیں ایسے ایسے، تو بھائی اچھا لوگ کہتے ہیں یہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور بھائی بات یہ ہے کہ قربانی کا گوشت یہ جو شرکت ہے نا اس کی تقسیم، یہ آپ کا حق نہیں، یہ خدا کا حق ہے، اس کو صرف تول کر ہی تقسیم کیا جائے گا کہ سب کا وزن، چونکہ سب کا حصہ برابر ہے لہذا سب کو برابر وزن میں دیا جائے گا۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے کل وزن کر لیا جائے اور پھر اس کو 7 پر تقسیم کر لیا جائے، اگر 7 حصے ہیں، اگر 6 سے تو 6 پر تقسیم کر لیں، اگر 5 ہے تو 5 پر، جتنے حصے ان میں تقسیم کر دیں، جتنا بنے گا وزن میں سب کو برابر وزن میں تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے اس کا گوشت۔ اور ہر آدمی جب اپنے حصے کا گوشت لے لے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے 3 حصے کر لے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک 2 صحباب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ اور اس میں
بہترین طریقہ یہی ہے کہ یہ گوشت کفار کو نہ دیا جائے، خاص کر کے جو حربی کفار ہیں ان کو نہ دیا جائے، لیکن جو ذمی ہیں تو اس کی ایک الگ تفصیل ہے، بھائی کون سا کافر ذمی ہوتا ہے کون سا حربی ہوتا ہے، تو بہر حال جو حربی کفار ان کو تو نہ دیا جائے، لیکن ذمی کو اگر کوئی دے تو جواز ہے، لیکن پھر بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ ایک مذہبی قربانی ہے، یہ ایک خالصتاً ریلیجس عمل ہے، تو اس لیے یہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود رکھیں، اس کو غیر مسلموں کو نہ دیں۔ اب ہے کہ ہار چاہے وہ دمبا ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس کی جو کھال اترے گی اس کھال کا کیا حکم؟ کھال کیا کسائی کو مزدوری میں دی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ کہ نہیں دی جا سکتی۔ کھال کا استعمال دو طریقے سے جائز ہے، یا تو قربانی کرنے والا اپنے استعمال میں لائے، اس کا مسلح بنا لے، کئی اس کے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے کسی استعمال میں لے آئے، یا اس کو اگر فروخت کرے یا اس کھال کو صدقہ کر دے، اور اگر یہ صدقہ نہیں کرتا بیچتا ہے تو پھر اس رقم کو جو اس سے وصول ہوئی ہے رقم، وہ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے۔ یہ کھال سے حاصل شدہ جو رقم ہے اس کو اپنے استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی رسیاں ہوتی ہیں باندھنے کے لیے، لوگ پہلے جانور کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کے اوپر جھانجر اور پھول وغیرہ بھی لاتے ہیں، تو بھائی وہ بھی فروخت کیے جائیں، جو ان سے انکم ہو اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے۔ تو اب ہے جانور جب ذبح کرنے کا وقت ہے، تو وہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ذبح کرتے وقت اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، خوب پہلے خوراک وغیرہ کھلا لی جائے، پانی پلا لیا جائے، چھری اس کے سامنے تیز نہ کی جائے بلکہ پہلے سے تیز کر کے رکھی جائے، تاکہ جب اس کو لٹایا جائے تو اس کو کم سے کم وقت میں ذبح کر دیا جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب جب جانور کو ذبح کریں گے تو اس میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات کل میں نے آیت عرض کی تھی، یہ ساری آیتیں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد اگر تو قربانی کر رہا ہے اپنی طرف سے تو دعا یہ کرے کہ یا اللہ پاک یہ قربانی میری طرف سے قبول ہے، لیکن اگر وہ قربانی دوسرے کی طرف سے ہے تو پھر اس کا نام لے کر دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ جس نے، اگر حصے دار ہیں تو تمام کا نام لیا جائے، اور ان تمام کا نام لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی جانب سے اور سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ تو ایک بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خواہ مخواہ شیطان تو انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے نا، اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو کہ لوگ قربانی کریں ہی نہ، دوسری اگر کریں تو پھر ان کو ثواب نہ ملے، اور وہ ذہن میں دل میں وسوسے ڈالتا ہے، او یہ دیکھو جی لوگوں کو بتاؤ میں نے بہت بڑا عمل کیا ہے، تو ریاکاری دکھلاوا آ جاتا ہے۔ تو بھائی اس لیے بہت انتہائی اہم بات ہے کہ صبر سے کام لینا ہے، اور کوئی بھی ریاکاری دکھلاوے کا خیال اگر آ جائے ذہن میں تو لا حول ولا قوت پڑھیں اور شیطان کو بھگائیں اور نیت رکھیں خدا کی رضا۔ گوشت کھانا مقصود نہیں ہے، ایک جانور اللہ کے نام پر قربان کرنا مقصود ہے، اس کے بعد چونکہ حلال گوشت ہے اس کو پھینکنا تو جائز نہیں ہے نا، کھائیں گے صحیح ہم، لیکن وہ گوشت مقصود نہیں ہوتا، مقصود اللہ کے نام پر ایک جانور کی قربانی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور کا ہر حصہ مومن کے ہر حصے کے لیے جہنم میں رکاوٹ بن جائے گا۔ قربانی کی آنکھ مومن کی آنکھ کے لیے رکاوٹ بنے گی، قربانی کے ٹانگیں مومن کی ٹانگ کے لیے رکاوٹ بنے گی، یعنی جو بھی اس کا ایک حصہ ہے نا وہ قربانی کرنے والے کے ہر حصے کے لیے وہ جہنم میں رکاوٹ بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کے رضا کی نیت کرے، اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے باوجود
اگر کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا تو وہ پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس کے لیے بعد میں ایک الگ سیشن رکھیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا